تین کام ہیں یہ حقیقت میں اللہ عز و جل کی تعظیم میں سے ہیں۔ ان تین کاموں میں سے جو کام آپ کریں گے یوں سمجھو آپ اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ عز و جل کی عزت کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان اللہ کی تعظیم کرتا ہے، ہر مسلمان اپنے رب کی شان کو بڑھاتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ جتنا اللہ کی تعظیم کریں گے اتنا آپ کا درجہ بڑھے گا، جتنا اللہ کی تعریف کریں گے یا کہو تسبیح پڑھے گا۔ تسبیح پڑھنا اللہ کی تعظیم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی تعظیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنا، رکوع سجدہ، یہ اللہ کی تعظیم ہے۔ یہ جتنے نیک کام ہیں، عبادت کے جو بھی رنگ ہیں، یہ سب اللہ کی تعظیم ہے۔ مسلمان کا کام ہے اللہ کی تعظیم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ تین کام کرے یوں سمجھو اللہ کی تعظیم کر رہا ہے۔ ان من اجلال اللہ اکرام السلطان المقسط، عادل بادشاہ کی تعظیم کرنا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا بادشاہ عادل ہے، مطلق نہیں فرمایا عادل، سلطان مقسط، عدل والا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کی تعریف کرنا، اللہ خوش ہوگا۔ بادشاہ کی تعظیم کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ یہ تو بادشاہ لیکن عادل ہے، اللہ اس پر راضی ہے، تو اس بادشاہ کی تعظیم اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ اچھی بات ہے، ایک اچھا کام ہے عادل بادشاہ کی تعریف کرنا۔ بادشاہ عادل ہو، اس کا ایک دن عام آدمی کی پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ سنو، عادل بادشاہ کا ایک دن میں جو عدل کرے، مظلوم کی داد رسی کرے، ظالم سے اس کا بدلہ لے کر دے، عادل بادشاہ کا ایک دن عبادت کرنا، عدل کرنا، عام آدمیوں کی 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اتنا مقام ہے بادشاہ کے عدل کرنے کا، تو پھر اس کی پوری زندگی کا مقام کتنا زیادہ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا عادل بادشاہ کی عزت کرو، عادل بادشاہ کی تعظیم کرو۔ سمجھو ظاہر میں اس کی تعظیم، حقیقت میں اللہ کی تعظیم ہے۔ ان من اجلال اللہ، اجلال مانا تعظیم کرنا، اکرام السلطان المقسط، عادل بادشاہ کا اکرام کرنا۔ اکرام کا کوئی بھی رنگ ہو، عادل بادشاہ کی آپ عزت کریں، اس کا اکرام کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کی تعریف کریں، اللہ خوش ہوگا۔ اتنا خوش ہوگا جیسا آپ اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ نمبر 2، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ، جس شخص کو اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا
وہ قرآن کا علم رکھتا ہے، عالم دین ہے، قرآن مجید جانتا ہے، لیکن ایک شرط اس میں یہ بھی ہے، بادشاہ کے لیے کہا عادل، تو عالم دین کے لیے فرمایا غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، قرآن مجید میں غلو نہ کرے۔ قرآن کا مطلب یہ ہے، نعوذ باللہ مطلب دوسرا نہ بتائے، اور قرآن مجید سے پیچھے بھی نہ ہٹے۔ جو کچھ قرآن میں ہے اس کے موافق عقیدہ رکھے، اس کے موافق عمل کرے۔ قرآن نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے بچ جائے، اور جن کا حکم فرمایا ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ قرآن کا علم رکھے اور اس پر عمل کرنے والا بھی ہو جائے۔ اگر ایسا عالم مل جائے، اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ اس کی تعظیم کرنے سے اللہ عز و جل خوش ہوتا ہے۔ اسی عالم دین ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے۔ دوسری طرف کروڑ عبادت گزار ہوں، کروڑ، مگر وہ عالم نہیں۔ کروڑ عبادت گزاروں کی عبادت ایک طرف رکھیں، ایک عالم دین کی عبادت اس سے بڑھ کر ہے۔ کروڑ عابد آپ ایک طرف رکھیں، ان سب سے ایک عالم فضیلت میں زیادہ ہے۔ میں نے آپ کے سمجھنے کے لیے لفظ ایک کروڑ کہا۔ فضل العالم علی العابد فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ حضور نے فرمایا جس طرح 14ویں کے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر ہے، عالم دین کی فضیلت عابدوں پر، عوام پر بھی نہیں، عابدوں پر اس طرح زیادہ ہے۔ اس کے پاس قرآن مجید کا علم ہے اور پھر عمل بھی ہے۔ یہ دنیا میں 14ویں کا چاند ہے، یہ ایسا آدمی دنیا میں 14ویں کا چاند، اس کی عزت کر، اس کی قدر کر، ایسے آدمی کی قدر کر۔ ایسا عالم نصیب والوں کو ملتا ہے۔ پتہ چلے یہ عالم باعمل ہے، اس کی زیارت کر، اس کی خدمت کر، اس کی منقبت پڑھ، اس کی تعریف کر۔ جتنا اس کی تعظیم کرے گا سمجھ لے تو اللہ کی تعظیم کر رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو کہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام السلطان المقسط و اکرام حامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ۔ نبی کی بات سبحان اللہ۔ عالم کا ذکر کیا تو پھر اس میں وصف لگا دی، وہ عالم جو عمل بھی تو کرے، ایسا نہیں قرآن مجید میں غلو کرے یا احکام سے پیچھے رہے، نہ، غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، عمل نہیں کرتا تو پھر اس کی کیا زیادت کریں گے؟ عمل جو نہیں کرتا پھر آپ اس کی کیا تعریف کریں، کیا عزت کریں؟ نہ، عزت اس کی کریں جو عالم باعمل ہو۔ جی اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں جہاں ماہانہ اجتماع ہوتا ہے ہم لوگوں کو دعوت دیتے آئیں قرآن مجید کا درس سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سبق سنیں، تو ایسی محفل نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ علماء بعمل کی مجالس، جن کا بھاگ بھلا ہو، جس پر اللہ راضی ہو، جس کو اللہ چاہے، ان کو ایسی مجلسیں ملتی ہیں۔ آپ شکر کریں، آپ قدر کریں، آپ عزت کریں، آپ تعظیم کریں، اچھے لفظ استعمال کریں۔ نمبر 3، وَذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ
ذی شیبت میں بھی صفت لگا دی، سبحان اللہ۔ ایک آدمی عمر رسیدہ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، پہلے جوانی، اور مسلمان ہے، مسلمان نیکوکار نمازی مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکانے والا، اور بوڑھا ہو گیا، ابھی عمر رسیدہ ہو گیا بیچارہ۔ تو اس بوڑھے کی عزت کرنا یہ بھی اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اب اللہ نے اس کو اپنے نظام کے موافق تکوین، تخلیق، تقدیر، یہ اس کی تقدیر ہے۔ کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی نوجوان ہے، پہلے بچہ تھا اب بوڑھا ہو گیا، اے بیٹا اب یہ بوڑھا تیرا محتاج ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس بوڑھے کی قدر کر، اس کو روٹی کھلانا، اس کی عزت کرنا، اکرام کرنا اللہ کے خوش کرنے کا ذریعہ۔ یوں سمجھ، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ عمر رسیدہ بوڑھے بیچارے کی عزت کرنا اس طرح ہے گویا تو اللہ کی عزت کر رہا ہے، اللہ کی وجہ سے تو کر رہا ہے۔ اب بیچارہ بوڑھا ہے، اس کو اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ حضور نے ہمیں ترغیب دی، عادل بادشاہ کی قدر کریں، باعمل عالم دین کی قدر کریں، عمر رسیدہ خدا کے فرما بردار مسلمان بوڑھے کی قدر کریں، قیامت کے دن جنت پائیں گے۔